بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے لے کر ان کی عملی زندگی اور پھر فتوحات پر مبنی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اغوا شدہ لڑکی کو اس کے گھر پہنچایا، جس کو امیر فوزی کے سپاہیوں نے زبردستی اٹھایا تھا۔ پھر دوسرے دن یوسف صلاح الدین نے زخمی بدماشوں کا بیان لینے کے بعد امیر فوزی کے نام پر حکم جاری کر دیا کہ وہ فوری طور پر کوتوالی میں حاضر ہو جائے۔ امیر فوزی نے گھبرا کر دیوان ابو سالم سے رابطہ کیا۔ دیوان نے مسکراتے ہوئے اپنے اوباش دوست سے کہا، تمہیں کوتوالی میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوسف صلاح الدین نوجوان ہے اور اسے نیا عہدہ ملا ہے، اس لیے سلطان کو اپنی کارکردگی دکھانے کی خاطر احمقانہ حرکتیں کر رہا ہے، مگر اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بہرحال میرا ماتحت ہے۔ میں یوسف صلاح الدین کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے تمہارے گریبان پر ہاتھ ڈال دے۔ امیر فوزی مطمئن ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ ایک بددیانت افسر ایک بدکار امیر کو پناہ دے چکا تھا۔ جب امیر فوزی یوسف صلاح الدین کے مطابق کوتوال میں حاضر نہیں ہوا تو اس نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ امیر فوزی کو گرفتار کر کے کوتوالی میں حاضر کریں۔ سپاہی یوسف کے حکم کی تعمیل میں کوتوالی سے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ دیوان ابو سالم کمرے میں داخل ہوا اور سخت لہجے میں یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آخر تم نے کس جرم کی بنیاد پر دمشق کے ایک معزز ترین شہری کی گرفتاری کا حکم جاری کیا؟ یوسف صلاح الدین نے واقعے کی پوری تفصیل بیان کی تو دیوان ابو سالم نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ دونوں گواہ جھوٹے ہیں، میں امیر فوزی کو خوب جانتا ہوں، وہ ایسی شرمناک حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر جب یوسف یعنی صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے امیر فوزی کے دونوں زخمی کارندوں اور کوچوان کو دیوان ابو سالم کے سامنے پیش کیا تو وہ تینوں اپنے بیانات سے مکر گئے اور انتہائی بے باکی کے ساتھ کہنے لگے، ہم کسی امیر فوزی کو نہیں جانتے، ہم تینوں دوست ہیں۔ 4 دن پہلے رات کے وقت ہم اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے ہم پر حملہ کیا۔ ہم دونوں بری طرح زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ایک دوست حملہ آور کی تلوار سے محفوظ رہا۔ یوسف صلاح الدین بڑے ضبط و تحمل کے ساتھ اس جھوٹی داستان کو سن رہا تھا۔ پھر کوچوان نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، حملہ آور فرار ہو گیا اور پھر یکایک کوتوال صاحب آ پہنچے اور ہمیں سیدھے کوتوالی لے گئے۔ ہماری مرہم پٹی کی، پھر ہم سے کہا کہ امیر فوزی کے خلاف گواہی دیں۔ مجبوراً ہمیں ایسا کرنا پڑا، ورنہ خود ہماری جانیں خطرے میں تھیں۔ یوسف صلاح الدین ابو سالم حمام کی چال کو سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنے اثرات کو استعمال کر کے تینوں مجرموں کو بیانات بدلنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ نتیجتاً یوسف نے مجرموں سے کوئی جرح نہیں کی، بلکہ براہ راست دمشق کے دیوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس واقعہ کا نہ صرف عینی شاہد ہوں بلکہ وہ حملہ آور بھی ہوں جس کی تلوار سے یہ دونوں بدکار زخمی ہوئے تھے۔ یہ کہتے کہتے یوسف صلاح الدین کی آواز بلند اور سخت ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کوچوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ کذاب میری شمشیر سے اس لیے محفوظ رہا کہ اس نے میرے پیروں پر سر رکھ کر جان کی امان طلب کی تھی۔ یہ تینوں اپنے زبانیں بدلنے پر کیوں مجبور ہوئے، مجھے یہ راز جاننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امیر فوزی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے میری تنہا گواہی کافی ہے۔ ایک نوجوان افسر کی یہ جرأت مندانہ گفتگو سن کر دیوان ابو سالم برہم ہو گیا۔ میں تمہاری شہادت کو کس طرح معتبر مان لوں، اور پھر جبکہ امیر فوزی سے وہ جرم سرزد ہی نہیں ہوا تو اس گرفتاری کا حکم بھی شرعاً ناجائز ہے۔ اگرچہ یوسف صلاح الدین بے پناہ قوت برداشت کا نوجوان تھا، لیکن دیوان ابو سالم کی غیر منصفانہ اور جانب دارانہ گفتگو سن کر مشتعل ہو گیا اور انتہائی تند و تیز لہجے میں دیوان ابو سالم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں آپ کی عمر اور مرتبے کا احترام کرتا ہوں، مگر مجھے شرعی اور غیر شرعی کا فرق سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ میں صرف ایک شہ سوار ہی نہیں، قاضی ابن ارسون کا شاگرد بھی ہوں۔ مجھے آزادی کے ساتھ میرا کام کرنے دیں۔ میں نے مکمل تحقیقات کے بعد امیر فوزی پر فرد جرم عائد کی ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس سیاہکار انسان کو عدالت میں لا کر چھوڑوں گا۔ اگر تم اپنی قدرت رکھتے ہو تو کسی سپاہی کو بھیج کر دیکھو۔ دیوان سالم حمام بھی غضبناک ہو گیا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ لیا تھا۔ اگر میں اتنا ہی بے دست و پا ہوں
کہ مجرم کو مجرم نہیں کہہ سکتا تو مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے سے انتہائی تلخی جھلک رہی تھی۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم استعفیٰ دے دو۔ دیوان ابو سالم کے لہجے سے آمریت اور رونیت جھلک رہی تھی۔ اگر تم جیسا کم نظر اور بے خبر انسان کچھ دن اور اس عہدے پر برقرار رہ گیا تو دمشق کا سارا نظم و نسق درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یوسف صلاح الدین نے دیوان ابو سالم سے مزید بحث نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ استعفیٰ دے کر واپس حلب چلا گیا۔ دیوان ابو سالم حمام نے یوسف صلاح الدین کے استعفیٰ کو اپنی فتح سے تعبیر کیا اور پھر اس نے امیر فوزی کے ساتھ مل کر اپنی فتح کا جشن منایا۔ اس جشن میں 2 امراء بھی شریک ہوئے جو ترپرتا سابق والی دمشق امیر مجیر الدین کے حامی تھے۔ یہ جشن کئی دن تک جاری رہا۔ شرکاء نے خفیہ تہہ خانوں میں چھپ کر خوب شراب پی اور ان عیسائی عورتوں کا رقص دیکھا جنہیں شاہ یروشلم بالڈوین ثالث نے ایک مخصوص سازش کے تحت دمشق بھیجا تھا تاکہ وہ خوبصورت عورتیں مسلمان امراء کو ہلاکت و بربادی کے راستے پر ڈال دیں۔ اگرچہ امیر مجیر الدین اقتدار سے محروم ہو کر حمص چلا گیا تھا، لیکن اس کے عیش پرست امراء اور دیگر ہم نوا بھی دمشق ہی میں مقیم تھے اور اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کسی جنگ میں مارے جائیں یا کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر جائیں اور ان لوگوں کا گم شدہ اقتدار واپس لوٹائے۔ اس جشن شراب و شباب میں یہ عہد و پیمان بھی کیے گئے تھے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے نامزد کردہ ہر افسر کو اسی طرح ناکام بنا دیا جائے تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکیں۔ ابھی امرائے دمشق کے یہ سیاسی مشورے جاری تھے کہ نقیبوں نے انہیں اس طرح چونکا دیا جیسے گہری نیند میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کو جھنجھوڑ کر اٹھایا جائے۔ گلی کوچوں میں نکاروں کے ذریعے اعلان کیا جا رہا تھا کہ سلطان عادل نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر جب دربار آراستہ ہوا تو دیوان ابو سالم اور دیگر امراء یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر یوسف صلاح الدین بھی تخت پر موجود تھا۔ عیار ابو سالم نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی، مگر اسے اپنے چرب زبانی پر یقین تھا کہ وہ سلطان عادل کو لفظوں کے پیچ و خم میں الجھا کر اپنے آپ کو صفائی کے ساتھ بچا لے گا۔ مگر اس وقت دیوان ابو سالم حمام کی ساری تدبیریں الٹ گئیں جب سلطان کے سپاہی بڑی بے رحمی کے ساتھ امیر فوزی کو کھینچتے ہوئے دربار میں لائے۔ امیر فوزی نے قسمیں کھا کھا کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو یقین دلایا کہ وہ اس جرم میں ملوث نہیں ہے۔ سلطان عادل خاموشی سے امیر فوزی کی زبانی اس کی بے گناہی کی دلیلیں سنتے رہے۔ پھر ان ستم رسیدہ ماؤں اور باپوں کو سر دربار پیش کیا گیا جن کی لڑکیاں امیر فوزی کی ہوس کا شکار ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر فوزی کی سنگساری کا فیصلہ سنا دیا اور اس کے ساتھ ہی اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دمشق کے ایک ایک گلی کوچے میں اسلام کا یہ حکم پہنچا دو کہ ہر گناہگار کی یہی سزا ہے۔ پھر سلطان عادل کے حکم پر دمشق کے ایک طویل و عریض میدان میں ہزاروں مقامی باشندے جمع ہوئے۔ سلطانی سپاہی امیر فوزی کو کھینچتے ہوئے میدان میں لائے۔ وہ ہوسکار امیر بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور گداگروں کے مانند سلطان عادل سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر وہ مظلوم باپ ہاتھوں میں پتھر لیے آگے بڑھے جن کی معصوم بیٹیاں امیر فوزی کی ہوس کا شکار ہوئی تھیں۔ پتھر برسنا شروع ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں امیر فوزی اپنے خون میں نہا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن پھر دربار آراستہ ہوا۔ سلطان عادل نے امیر مجیر الدین کے امراء کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا، میں نے تمہیں اس امید پر چند روز کی مہلت دی تھی کہ شاید تم تائب ہو کر سیدھے راستے کی طرف لوٹ آؤ، مگر اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اس لیے اپنی تمام تر خباستوں کے ساتھ دمشق سے نکل جاؤ اور اس زمین کو پاک کر دو۔ پورے دربار پر قبرستان جیسا سناٹا طاری تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر خوف و ہراس کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلے لمحے اس کا کیا حشر ہوگا۔ سلطان عادل کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور پورا دربار ان کی پرجلال آواز سے گونج اٹھا، تمام عیسائی عورتوں کو لے جا کر یروشلم کی سرحدوں پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا دوسرا حکم تھا۔ پھر تیسرا حکم جاری ہوا۔ سلطان عادل نے دیوان ابو سالم حمام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیری صورت مسلمانوں جیسی ہے مگر تیرا دل منافقوں کے ہم رنگ۔ تو نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور انصاف کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ اب تیری یہی سزا ہے
کہ تو دمشق کے باشندوں کے سامنے بے نقاب ہو جا تاکہ اہل ایمان تیرے حقیقی خد و خال کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوان ابو سالم حمام کی داڑھی منڈوا دی اور گھوڑے پر سوار کرا کے پورے دمشق میں گھمایا۔ سلطانی نقیب کوچہ بکوچہ بلند آواز میں اعلان کرتے جاتے تھے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے بندگان خدا کے حقوق کا خون کیا اور ان پر عدالت کے دروازے بند کر دیے۔ امیر فوزی اور دیوان ابو سالم حمام کو سزائیں دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور نہایت پرجلال لہجے میں حاضرین دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اہل دمشق، اہل شام اور جہاں تک میری سلطنت کی حدود ہیں وہاں کے بسنے والے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لیں کہ یوسف میرا معتمد خاص ہے۔ جس نے اس کا دل دکھایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اگر وہ تمہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرو، اور اگر وہ بہکتا ہے تو اسے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو، اور اگر وہ نہیں سنبھلتا تو میرے دربار میں آ کر شکایت کرو۔ تمہیں روکنے والا کوئی نہیں، اور جو تمہارے راستے کی دیوار بنے گا اس کا حشر دیوان ابو سالم سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ اب وہ بولیں گے جن کو ماضی کے نظام جبر نے گونگا بنا دیا تھا۔ سلطان عادل کی تقریر نے اہل دربار پر سخت طاری کر دیا تھا۔ پھر درباری شہر ہرکلا کھڑا ہوا اور اس نے یوسف کی شان میں یہ اشعار پڑھے، اے شام کے چورو، اپنی حرکات سے باز آؤ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پیغمبر کے ہم نام یوسف سے اپنی جانوں کو بچاؤ۔ وہ یوسف علیہ السلام عورتوں کے ہاتھ کاٹنے والے تھے اور یہ یوسف مردوں کے ہاتھ کاٹنے والا ہے۔ سلطان عادل کے درباری شہر ہرکلا نے اپنے اشعار میں قرآن کریم کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں زلیخا کی ساتھی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن و جمال دے کر سیب کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ دمشق کا نظم و نسق درست کرنے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ واپس حلب چلے گئے۔ پھر اس زمانے میں سلطان عادل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی بظاہر ایک مجاہد اور جنگجو حکمران تھے، مگر در پردہ وہ ایک نہایت عابد و زاہد انسان تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح وہ پانچوں وقت باجماعت نماز ادا کرتے، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتے، لیکن سلطان عادل کا ایک پوشیدہ عمل یہ بھی تھا کہ وہ ہر رات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے پرسوز لہجے میں درود السلام بھیجتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور پھر وہ اسی حالت میں سو جاتے۔ ہر اہل ایمان کی طرح سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک خواہش تھی کہ کسی دن خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ سلطان عادل کا یہ عمل برسوں سے جاری تھا، مگر ابھی تک ان کی یہ آرزو پوری نہیں ہوئی تھی۔ پھر 557 ہجری کی ایک رات جب وہ سوئے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تشنہ آرزو سیراب ہو گئی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم والی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ دونوں آدمی مجھے ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے شر کا خاتمہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو دو اور نورانی چہرے نظر آئے۔ ان دونوں کی بڑی بڑی داڑھیاں تھیں اور رنگ بہت زیادہ گورا تھا۔ پھر وہ دونوں نورانی چہرے بھی غائب ہو گئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ بہت ہی عجیب خواب تھا۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان عادل کو اپنی زیارت سے بھی شرفیاب کیا تھا اور شکایت بھی فرمائی تھی کہ دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی اس خواب کی تعبیر سمجھنے سے قاصر رہے، پھر ان پر دہشت سی طاری ہو گئی اور وہ رو رو کر رات بھر توبہ و استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کی، کچھ دیر تک حسب معمول قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اس کے بعد دربار آراستہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان عادل دمشق میں مقیم تھے۔ امرائے دربار نے بڑی حیرت سے سلطان عادل کی طرف دیکھا، وہ خلاف توقع بجھے بجھے نظر آ رہے تھے۔ حاضرین دربار نے سلطان کی اس کیفیت کو طبیعت کی ناسازی پر محمول کیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد سلطان عادل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کیا گیا۔ والی شام کچھ دیر تک دونوں فریقین کے بیانات سنتے رہے، لیکن عمرا نے محسوس کر لیا کہ سلطان عادل ذہنی طور پر دربار میں موجود نہیں ہیں اور وہ مقدمے کی سماعت کے دوران کہیں کھو سے جاتے ہیں۔ پھر یکایک سلطان عادل خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور عمرائے دربار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، اس وقت ہمارا ذہن حاضر نہیں ہے، یہ مقدمہ پھر کسی دن پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ
دربار سے نکل گئے۔ سلطان عادل کے مصاحب خاص اسد الدین شیر کوہ اور متمید خاص یوسف یعنی صلاح الدین تیزی سے آگے بڑھے اور والی شام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ دربار سے نکل کر دمشق کے محل میں چلے گئے۔ سپہ سالار اسد الدین شیر کوہ نے بصد احترام عرض کیا، سلطان عادل کی طبیعت کچھ ناساز معلوم ہوتی ہے۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ سلطان عادل نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے کی افسردگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر اجازت ہو تو طبیب خاص کو طلب کیا جائے۔ اسد الدین شیر کوہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اس معاملے میں طبیب کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پرسوس لہجے میں کہا، تم ایسا کرو کہ فوری طور پر دمشق کے تمام غریبوں میں کپڑے، اناج اور زر نقد تقسیم کر دو۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی غریب ان صدقات سے محروم نہ رہے۔ پھر جب اسد الدین شیر کوہ اور یوسف یعنی صلاح الدین خلوت سلطانی سے جانے لگے تو نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو روک کر مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا، جب تم ضرورت مندوں میں صدقات تقسیم کرنے لگو تو ان سے یہ درخواست بھی کرنا کہ وہ اپنے سلطان کے لیے دعا کریں۔ اسد الدین شیر کوہ اور یوسف یعنی صلاح الدین نے سلطان کے اس حکم کو بڑی حیرت سے سنا اور خلوت گاہ سے نکل کر چلا گئے۔ پھر جب وہ دونوں دمشق کے غریبوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ایک ہی خیال ان کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا کہ سلطان کی گزشتہ بیماری دوبارہ ابھر آئی ہے، جسے سلطان عادل اپنی بے پناہ ہمت کے سبب امرائے سلطان سے چھپا رہے ہیں۔ 4 سال پہلے 553 ہجری میں رمضان المبارک کے دوران سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار ہو گئے تھے اور انہیں اپنے بچنے کی بھی امید نہیں رہی تھی۔ نتیجتاً سلطان عادل نے سب سے چھوٹے بھائی امیر امیران نصرت الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا اور حلب کے قلعے میں فروکش ہو گئے۔ دمشق سے اسد الدین شیر کوہ کو طلب کیا اور اسے نصرت الدین کا نائب مقرر کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو وصیت کی، مسلمان کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ اقتدار مبارک ہے جو احکام الہی کے لیے نافذ کیا گیا ہو، اور وہ تاج و تخت لعنت و ہلاکت ہیں جو نفس کی تسکین کے لیے ہوں۔ میں والد محترم کی امانت تمہیں سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تمہیں اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک امین کی حیثیت سے پیش ہو۔ امیر امیران نصرت الدین بڑے بھائی کی وصیت سن کر رونے لگا۔ پھر سلطان عادل نے نصرت الدین کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، تم اسد الدین شیر کوہ کو اپنا دایاں اور یوسف کو اپنا بایاں بازو سمجھنا۔ یہ دونوں میرے معتمدان خاص ہیں۔ میں انہیں بارہا آزما چکا ہوں۔ ان کی ذہانت اور جنگی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا۔ اللہ تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ امیر امیران نصرت الدین کچھ دن تک بڑے بھائی کی نصیحت پر کاربند رہا، پھر اس کے نفس نے سرکشی اختیار کی اور وہ پوری سلطنت شام پر قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کے منصوبے بنانے لگا۔